جو اسلام کے نام پہ پاکستان پر اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. ہم نے تو اس ملک کے ذریعے باقی دنیا کو پیغام دینا تھا کہ امن کیا ہوتا ہے. آج ہم جو یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آج تک ایک سینیٹر کا اگر عزت محفوظ نہیں تو اس کا مطلب کہ ہم باقی تو بیڑ بکرے, ہم جانور ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس ملک میں. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس لیڈر کی قدر کر لیں. یہ قائد اعظم نے جس آزادی کا ایک ہمیں لے کے دی, اس آزادی کو قائم رکھنا ہے تو اس لیڈر کی قدر کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ. سر ابھی جو مراکہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں عمران خان پہ جو اٹیک ہوا, اس پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں علامہ اقبال کے شعر, جو کہ اس پاکستان کو اس نے ایک خواب دیا تھا اور قائد اعظم جس نے جدوجہد کی تھی, میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان جو آزاد ہوا تھا وہ ایک اسلامی فلاح ریاست کے نام پہ آزاد ہوا تھا. مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کو وہ اسٹیٹ بنائیں گے جو ہم باقی دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ دین, یہ ہے وہ اسلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. پاکستان کا جو بانی تھا قائد اعظم محمد علی جناح, ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو, حالانکہ قائد اعظم نے جب ملک کو آزاد کیا, وہ جب کراچی میں لینڈ کے تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میرے زندگی میں بنے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بن گیا. اس کے بعد یہ کہ قائد اعظم کو کس طرح اس ملک سے جانا پڑا وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا جو لیڈر ہے لیاقت علی خان, اس کو کس طرح اس ملک سے جانا پڑا وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ضیاء الحق پہ, ضیاء الحق کس طرح چلا گیا, بھٹو صاحب کس طرح چلے گئے, بے نظیر بھٹو شہیدہ کس طرح چلی گئی. یعنی اس ملک میں آپ ادھر سے لے کے 1947 سے لے کے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو سارا ایک فہرست ہے. جو ہمارے کریڈیبل لیڈرز ہیں ان کو کس طرح لے کے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلا کہ آج تک کہ وہ ان کے پیچھے کون تھے. جو اسلام کے نام پہ پاکستان پر اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. ہم نے تو اس ملک کے ذریعے باقی دنیا کو پیغام دینا تھا کہ امن کیا ہوتا ہے. آج ہم جو یہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آج تک ایک سینیٹر کا اگر عزت محفوظ نہیں تو اس کا مطلب کہ ہم باقی تو بیڑ بکرے, ہم جانور ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس ملک میں. بات یہ ہے کہ ہم اسلام کے اگر آج کسی کو باہر درس دیں تو کون سے اسلام کے ہم درس دیں, کہ ہم اس اسلام کی درس دیں, کہ ہم اس امن کی درس دیں کہ ہمارے ملک سے ہماری بہن عافیہ کو اٹھا کے وہ امریکہ لے کے گئے اور ہمارے جو ہے غیرت کا جنازہ اس وقت ہم نے نکال دیا, لیکن ہم کوئی ٹھس سے مس نہیں ہوئے. ہمارے اوپر ڈرون حملے جو امریکہ کرواتی تھی سب پوری دنیا کو پتا تھا کہ عراق میں, ایران میں, افغانستان میں, لیبیا میں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا, لیکن ہم مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر نہیں ہے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ یہ سارے ان مسلمان جو ہے وہ اس ہاتھ کی طرح, اگر ہاتھ میں اگر ایک انگلی کو بھی اگر زخم ہونا تو پورے بدن کے اوپر وہ سکون میں نہیں رہتی. مسلمان بھی اس طرح ہی ہے, لیکن ہمارا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کسی نے اپنا گروہ بنایا ہوا, کسی نے اپنا, ہمیں اصل طریقے میں اسلام کا سمجھ کسی نے سکھایا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا جو ہے وہ بتا رہے, ہم کوئی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, یہ جو ہے شرک ہے, کافر ہے, مشرک ہے, وہ قادیانی ہے. یہ بھائی ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہمارا ایک دین ہے, ایک ہمارا رسول ہے, ہمارا خدا ایک ہے. ہم نے اپنے رسول پہ ایمان لایا تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو گئی نا. یہ فرقے کہاں سے آ گئی؟ یہ اصل میں ہر بندے نے اپنی جو ہے دکان چلائی ہوئی ہے اس ملک میں. کوئی کسی مطلب کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو آج کل کے جو لوگوں کے دلوں میں جو یہ خون اترا ہوا ہے, 25 جنوری 2001 میں ہمارا جو وہ تھا اس وقت کا ایک جرنل تھا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن پاکستان کے عوام جو ہے اگر اپنے فوج کے خلاف نہ ہو جائے. آج میں جو یہ اس پہ میں جب خیال کرتا ہوں تو مجھے وہی دن نظر آ رہا ہے کہ آج کل لوگوں کے جو ہے نا وہ جذبات کس طرح ہے, لیکن کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو اس طرح دیکھے کہ بھائی اس کے بیک گراؤنڈ میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے, آج فائدہ کس کا ہو رہا ہے. جتنے بھی دیکھیں ہمارے ملک میں بھی باہر کے جتنے بھی ایجنسی ہیں نا وہ یہی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. مطلب کہ جس طرح کہ اگر آپ کتے کو ہڈی ڈال دیں نا اور اس پہ اوپر آپ کتے کو چھوڑ دے تو وہ کیا کوئی ایک طرف کھینچے گا, کوئی دوسری طرف کھینچے گا. آج ہمارے ملک کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے
कि एक हड्डी उनको फेंकी गई है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। एट द एंड फ़ायदा किसका हो रहा है? बाहर गैर मुल्कों के, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कल जो मराठा के ऊपर अटैक हुआ है, वो आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? भाई इस अटैक पे तो हमारे दिल ऐसे हैं कि हम बुझ गए हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो लीडर जिसने पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए स्टैंड लिया है, उस लीडर पे अपने ही मुल्क में अटैक हो रहा है। तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो फिर कश्मीर में हो रहा है वो सब जायज़ है। अगर पाकिस्तान में ये हो सकता है तो फिर कश्मीर में हिंदू वो सब कुछ कर रहे हैं, आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो यहूदी उन पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों ने ये एस्टेब्लिशमेंट में नहीं कर, जो भी है इसके पीछे इन्वॉल्व, उन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। खुदा का खौफ करें। और ऐसे लीडर सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। ऐसे लीडर की जब कौमें कदर नहीं करती तो फिर उन पे ज़वाल आता है। उस दौर से डरें जब ये पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि इस लीडर की कदर कर लें। ये कायदे आज़म ने जिस आज़ादी का एक हमें लेके दी, उस आज़ादी को कायम रखना है तो इस लीडर की कदर कर लें। इस मुल्क को अगर बचाना है तो उसकी कदर कर लें। मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि उस लीडर की जान छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। और अवाम की नब्ज़ को समझ लें, अवाम की जो जिस तरफ वो जा रहे हैं उसको समझ लें। अपने ही लोगों पे ये तशद्दुद ना करें, अपने 70 साल के बुजुर्गों को नंगा ना करें। आप दुनिया में तो चलो शायद कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन खुदा को क्या जवाब देंगे? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब देंगे? जहां आप माँ बहनों की तस्वीरें बना बना के, वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं, उस खुदा को क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है ये हमला किसने करवाया होगा? क्या कि मराठा की गलत पार्टी ने करवाया होगा, या किसी गैर मुल्की की किसी की चाल है, या किसने करवाया होगा आपके ख्याल में? देखें भाई, हर दफ़ा ये हम गैर मुल्कियों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये जो चाल है वो जब इमरान खान ने बता दिया है तो उसमें मैं और क्या कह सकती हूँ? जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो वो खुद बता रहा है, तो फिर उसकी FIR क्यों नहीं कट रही?